نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ جو ہے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے رمضان کے حوالے سے یا ہمارے وظائف چل رہے تھے، وظائف کے حوالے سے ہمارے پیغامات، ہمارے وظائف نہیں آ رہے تھے۔ ایک وجہ تھی، ہمارے دادا ابو اللہ رب ذوالجلال کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ تو اس وجہ سے پیغامات نہیں آ رہے تھے، تو کافی وقفہ ہو گیا درمیان میں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی آخرت کی جو زندگی ہے وہ کامیاب بنائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہترین ہمارے پاس ایک یوں سمجھ لیں اب مہینہ ہے کہ اس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اپنے مرحومین کی جو ہے ان کی بخشش کروا سکتے ہیں، اپنے جو فوت شدگاں ہیں ان کی بخشش ہم کروا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک پیغام ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ جب وہ ممبر کے قریب ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ تھی، آپ نے آمین کیوں کہا اس طرح؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ دعا دی، یہ بد دعا دی بلکہ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو محترم ناظرین سوچنے کی بات ہے، ایک تو جبرائیل امین کی بد دعا ہی کافی تھی کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کا مقرب فرشتہ، سب سے قریب فرشتہ وہی، وہ اگر بد دعا دے تو اس پر آمین کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا، آمین کہا، تو یہ اس بد دعا کو بہت زیادہ طاقت مل گئی۔ اب یہ بد دعا کہیں نہیں جائے گی۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں ایک ہر نیکی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب اگر ہم تھوڑی سی بھی نیکی کریں گے نا اس کا ثواب ہمیں دگنا تگنا مل جائے گا۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھ لے گا نا تو غیر رمضان میں فرض پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کو غیر رمضان میں حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا یعنی اللہ رب ذوالجلال ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے تو بد دعا ہے ہی۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم 5 وقت کی جو نماز ہے وہ پابندی کے ساتھ تکبیر الاولى کے ساتھ پڑھنے والے بنیں، اپنے روزوں کا خاص خیال رکھیں، روزہ رکھتے ہوئے کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی گلوچ کسی کو نہ دے۔ تو غیر شرعی چیزیں جو ہے، غیر جو اخلاقی چیزیں جو ہے، ویڈیوز جو ہے وہ ہم نہ دیکھیں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں، زبان کی، کانوں کی حفاظت کریں۔ تو ہر وقت ہم ذکر و اذکار میں لگے رہیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، روزانہ 2 3 4 سپارے تلاوت کریں، راتوں کو اٹھ کر سحری کے وقت تہجد کی نماز میں خوب دعائیں کریں، تہجد کی جو نماز ہے وہ ہم پڑھیں تو اللہ سے خوب دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی بخشش کا اس کو ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس رمضان کے مہینے کو ہمیں قدر کرنے کے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کا نام لیا جائے تو اس وقت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے خوب خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔